ڈاکٹر صاحب، جو حالات و واقعات بے روزگاری کے چاہے آپ بیان کر رہے تھے کہ 10 کروڑ افراد خطِ غربت کے نیچے گئے ہیں اور بے روزگاری جو ہے 11% ہوئی ہے، یا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہ بننے کی آپ بات کر رہے تھے. آئی ایم ایف بھی انپریسیڈنٹلی وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اس نے دی جس پر حکومت نے رد عمل دیا. اب اگر یہ آپ سے پوچھا جائے بینگ این ایکسپرٹ کہ سولوشن کیا ہے، پھر اب کون سے وہ بنیادی میئرز ہیں یا فیصلے جو لے کے ہم کسی حد تک اس پٹری پر چڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے آپ کو جو مشکلات کی نوعیت ہے وہ پہلے ہاں جی، آپ کو میں جی جلد پلیز. سے جلد بتا دوں. جی پلیز. فرمائیں. اس سال ہمیں قرضوں کی سود پر آپ کو حیرت ہوگی کہ بجٹ جب ہم نے تیار کیا تھا اس سال کے آغاز میں 3,900 ارب رکھے تھے، ہوگا یہ 5,200 ارب کے لگ بھگ، چونکہ آپ نے سود کا لیول 21% تک لے کے چل گئے ہیں آئی ایم ایف کی پریشر کی وجہ سے. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ 5,200 ارب ہماری فیڈرل گورنمنٹ اپنے آمدنی سے پورا نہیں کر پائے گی. تو یعنی کہ یہ حال ہے کہ جسی گھرانے میں جو آمدنی ہو اس سے قرضوں کی پیمنٹ نہیں کر پا رہے آپ، تو گھر کیسے چلے گا؟ اس کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے ڈیفنس کے اخراجات، پاکستان کے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں، ان کے پینشنز، سبسڈی، سارے چیزیں جو ہیں اب ہم قرضوں سے پورا کریں گے. اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ جو قرضوں کی سود کی پیمنٹ اگر 21% پہ ریٹ رہا، 8,400 ارب. 8,400 ارب انبیلیویبل. میرے تو ہاتھ پیر. ہمارا پورا ریونیو اسی میں لگ جائے گا. ریونیو پورا آپ کا اگلے سال 6,000 ارب کے انبیلیویبل. لگ بھگ ہوگا. تو صرف ایک چیز کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے آپ. تو پھر کیا اور کریں اگر گے؟ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ سے وہ 2-3 باتیں کہیں گے، جی اور میں اگر آپ اجازت دیں تو ہاں کہہ جی، دوں. بالکل فرمائیں کہیے. تو فرمائیں. سب سے پہلے پروگریسو انکم ٹیکس پہ اشارہ دیا ہے آپ کے ایم ڈی نے، جو کچھ ہفتہ پہلے پاکستان کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پہ کہا تھا کہ اگر آپ پروگریسو انکم ٹیکس لائیں گے تو تھوڑی سی گنجائش بنے گی کہ آپ ٹارگیٹڈ ریلیف دیں غریبوں کو. اب یہ پروگریسو ٹیکس میں کون سے شعبے یا ایسے گروپ ہیں جس میں اس وقت نہ دینے کے برابر ہے ٹیکس؟ سب سے پہلے اس ملک کے سب سے بڑے زمیندار. ہاں جی، بڑے فیوڈل لاٹس. جی، فیوڈل لاٹس. کل آمدنی ان کی نیٹ سالانہ کوئی 1,200 ارب ہے، اور اس میں سے وہ پاکستان کے ٹیکسز میں، ریونیوز میں صرف 2 ارب دیتے ہیں. 2 ارب. صرف 2 ارب. جی. دوسری طرف آپ کا پراپرٹی اوننگ کلاس ہے اور پراپرٹی ڈیولپرز ہیں. پاکستان بھر میں اربن انموویبل پراپرٹی ٹیکس، جو بہت اہم ٹیکس ہے، پورے ملک میں جو گھروں کی، جو ایک کنال سے بڑے گھر ہیں شہروں میں، ان کی ویلیو تقریباً 4,000 ارب ہے. اور ٹیکس کتنا ملتا ہے؟ مشکل سے 16 ارب. اندازہ کیجئے. اور جی، تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے آپ کے ٹریڈرز. یہ شعبہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر. ہاں جی، یہاں سے کل آپ کو صرف 25 ارب ملتے ہیں. 25 ارب. اگر صرف آپ 25. نے یہ سارے مراد ختم کیے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ریونیوز میں 2,000 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. اس پہ ہم 2,000 نے کا. بہت 2,000 روپے کے مراد دیے ہوئے آپ نے ارب کے. ایک طرف تو آپ کو یہ کرنا ہے، دوسری طرف ایس او ایز کے خرچے جو ہیں وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے. جی جی. اس سال اندازہ یہ ہے کہ 2,000 سے 2,500 ارب کے خرچے ہوں گے ان پر. دیکھیے یہ آؤٹ آف لمٹس ہر چیز ہوتی جا رہی ہے. کب تک ہم بیٹھے رہیں گے؟
बड़े डिसीजंस की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को बहुत हद तक छोटा करना है 18th अमेंडमेंट के बाद, नहीं कर रहे हैं आप। बेशुमार सब्सिडीज बांटते फिर रहे हैं आप। तो देखिए, बात यह है कि एक वक्त ऐसा आता है कि किसी मुल्क की तारीख में जब बड़े इकदाम लेने पड़ते हैं, वो वक्त आ चुका क्वाइट अनफॉर्चुनेट डॉक्टर साहब, हम कुछ देखने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। तो कैसे चलेगा मुल्क? मुझे आप बताएं, कैसे चलेगा ये हमारा प्यारा मुल्क? और दूसरी तरफ गुर्बत का जो पैमाना है, जो लोगों की, गरीब लोगों की आमदनी और पॉवर्टी लाइन में जो फर्क है, उनके गरीब होने के नतीजे में, जिसे हम पॉवर्टी गैप कहते हैं जी, इस वक्त पाकिस्तान में वो 2100 अरब तक पहुंच चुका है। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खींच खांच के सिर्फ 400 अरब का है। सिर्फ 400, बिल्कुल ठीक। तो कैसे आप पॉवर्टी को ये डॉक्टर साहब, आपने जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो तस्वीर पेश की है, उसे देखकर, उसे सुनकर दिल दहल गया है। आई विश के जो आप भी हमदर्दाना अपील कर रहे हैं, तकरीबन रोते हुए आवाम की तरह, तो उस पर गौर करे हमारी सियासी क़यादत और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ रजू करे, क्योंकि उसके बावजूद ये अहम डिसीजंस लेना एक कमज़ोर हुकूमत के पास की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया।